اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین گرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا، قسط نمبر 21، پارٹ نمبر 21۔ گزشتہ قسط میں آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعات ملاحظہ فرمائے تھے۔ اب آپ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمائیں۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 27 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ذکر 14 صورتوں میں متفرق مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: لوط بن ہاران بن آزر بن ناہور بن ساروح بن راغو بن فالح بن عابر بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام بن لامک بن متشالق بن اخنوق بن حضرت ادریس علیہ السلام بن یارد بن محلائل بن قینند بن انوش بن سیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2200 سال قبل ہوئی اور آپ کی جائے پیدائش بابل عراق ہے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور اس کے بعد آپ نے بابل عراق سے ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام ہی نے آپ کے دعوت پر لبیک کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ ہاران میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصر جا پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہمراہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے تیسری بار ہجرت فرمائی اور شام ارض فلسطین جا پہنچے۔ تب بھی آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضرت لوط علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس طرح حکم خداوندی سے آپ علیہ السلام کو علاقے سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سدوم اور اس کے نواح کے علاقے بڑے سرسبز و شاداب تھے اور وہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ سدوم کی قوم کافر، سرکش، ظالم، نافرمان اور مفسد قوم تھی۔ سدوم صوبہ شام کا ایک مشہور شہر ایک جانب اردن اور دوسری جانب اسرائیل کے درمیان ہے۔ بحر لوط کے قریب یہ قوم آباد تھی۔ سدوم کے لوگ رہزن اور بدکار تھے، لواطت کے بانی تھے۔ بہرحال یہ قوم ایسے گندے افعال میں مبتلا تھے کہ ایسے افعال کائنات میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ یہ عام مجلسوں میں سر عام بہائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی مبعوث کر کے بھیجا، لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، دنیا بھر میں تم سے پہلے یہ بے حیائی کا کام کسی نے نہیں کیا ہے۔ راہ حق کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مجلسوں میں ناشائستہ حرکت بھی کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کا یہ جواب تھا، اگر آپ دعوے نبوت میں سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، اس مفسد قوم سے میری مدد فرمائیے۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت بشارت دینے آئے، بشارت دینے کے بعد کہا کہ ہم لوط کی قوم بھی ہلاک کرنے آئے ہیں، یقیناً اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی میں لوط بھی تو ہے۔ فرشتوں نے کہا، جو لوگ اس بستی میں ہے ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر ان کی بیوی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ جانے والی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی لڑکی کا نام رئیسہ اور چھوٹی لڑکی کا نام رائسہ تھا، اور آپ کی بیوی کا نام جو کافرہ و فاسقہ تھی وائلہ تھا۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے 2 بندوں کی بیویاں تھیں، ان دونوں نے ہمارے بندوں کی خیانت کی، تو پھر ہم ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکا، اور ان دونوں کو ارشاد فرمایا، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ محترم خواتین و حضرات، اب اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وہ مومنین کے لیے بھی ایک مثال بیان فرمائی ہے جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ہے۔ جب انہوں نے دعا کی، میرے رب، میرے لیے اپنے قرب جنت میں ایک مقام عطا فرمائیے اور مجھے فرعون اور اس کے کارندوں سے نجات عطا فرمائیے، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرمائیے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کا آنا لوط علیہ السلام کو ناگوار گزرا اور اس سے ان کا دل تنگ ہو گیا، کیونکہ فرشتے خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حرکتوں سے واقف تھے۔ اسی اثنا میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے، جو آپ علیہ السلام کی مخالف تھی اور کفاروں کو باخبر کرتی تھی، اس نے جا کر قوم کے بدماشوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس 4 نوجوان آئے ہیں، میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھے۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے فکر مند تھے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اندیشہ اور فکر نہ فرمائیے۔ ہم آپ کو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو اور آپ کے گھر والوں کو اس ظالم و نافرمان قوم سے نجات دلانے آئے ہیں، مگر آپ کی بیوی وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ جائے گی۔ یقیناً اس قوم والوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشانات عبرت کے لیے باقی رکھے ہیں، سورہ العنکبوت آیت نمبر 35۔ فرشتوں نے فرمایا، آپ صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین اور گھر والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
اس قوم کی 5 بستیوں کو زمین سے اکھڑ کر اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اونچائی سے زمین پر الٹ دیا، اور یہ آبادیاں چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں، اور پتھروں کی برسات اور اس قدر سنگباری ہوئی، قوم لوط کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں بھی پاش پاش ہو گئیں۔ عین اس وقت جب یہ سب ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو کافرہ اور فاسقہ تھی، وائلہ، اور وہ قوم کے لوگوں کی ہمدرد تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اجسام بحر مردار میں پائے گئے تھے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف و مشغول ہی رہے، اور آپ سدوم سے چند میل کے فاصلے سوار آئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کی مزار مبارک اردن میں ہے اور آپ نے وہیں وفات پائی۔ سلام و برکتیں ہوں حضرت لوط علیہ السلام پر، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام انبیاء و رسل اور آپ کی آل و اولاد و اصحاب پر بھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضانِ-اسماء-الحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔